أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا. تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار علی ابن ابی طالب کہ میرا اور آپ کا شمار محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کیا جاتا ہے. خدا کا احسان ہے کہ محبان میں شمار کیا جاتا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ امام کے دشمنوں سے براءت کا حوصلہ بھی اس نے ہمیں عطا کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جو محبین تو ہیں اپنے اعتبار سے، مگر امام کے اعداء سے مخالفت کی ہمت نہیں ہے. یہ ایک اور فضل خدا ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ امام کے اعداء سے نفرت بھی کرتے، اور یہی ایمان کے مکمل ہونے کی ایک ادنا سی علامت. صلوات پڑھے محمد علیہ. مسلسل ہمارا عنوان سورہ مبارکہ حلقہ کے بارے میں، اور درمیان کی 3 مجالس مخصوص تھیں چونکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخصوص شہادت کے ایام کے اعتبار سے. تو سورہ مبارکہ حلقہ کی کچھ آیات کی وضاحت ابھی باقی ہے، اور ایک انسان کو انسان کے روپ میں تلاش کرنے کا عمل اس سال لگتا یہ ہے کہ ابھی تو جاری و ساری ہے. انسان کی پہچان قرآن کے انداز میں، انسان کی پہچان مختلف مکاتب ہائے فکر کی تعریفات میں، یا انسان کی پہچان سیرت معصوم علیہم السلام میں. مجھے انسان تو بہت دکھائی دیے مگر جیسا انسان خدا نے بنایا ہے ویسے انسان بہت کم ملے. یعنی انسان نما تو بہت ملتے ہیں، انسان واقعی بہت کم ملتے ہیں. یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے انسان ہوں، ہو سکتا ہے اگلے 1 گھنٹے بعد میں انسان نہ رہوں. آزما لیجئے گا. جب کبھی غصہ
غالب آ جائے پھر تلاش کیجئے کوئی بھیڑیا ہے کہ انسان ہے. جب کبھی شہوت غالب آ جائے پھر پہچانیے خنزیر ہے یا انسان ہے. بہت ڈرتے جملہ کہا میں نے مجبوراً ہے، کیونکہ کچھ صفات ایسی ہیں جو حیوانات سے مخصوص ہیں. وہ صفات اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو میں اسے انسان کیسے کہوں؟ صرف ایسا نہیں کہ انسان پورے 24 گھنٹے کے لیے انسان ہو، کبھی ہو سکتا ہے انسان 24 گھنٹے کا انسان نہ ہو، 12 گھنٹے کا انسان ہو. اور ہو سکتا ہے ماہ رمضان ہے تو نماز فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک کا انسان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی تیزی کے ساتھ باتیں آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے رک جائیے. مجھے چونکہ روزانہ ایک نماز کا پیغام تو بہرحال دینا ہوتا ہے کہ نماز کا پیغام شاید مجھے اور آپ کو رب کی بارگاہ سے اور نزدیک کرنے کا عنوان قرار پائے. اور بے شک نماز قبول ہوتی ہے. صاحبان ایمان کی پہچان یہ ہے نماز قبول ہونے کی کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے. اگر نماز پڑھنے کے بعد جیسا نماز سے پہلے تھا ویسا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اٹھک بیٹھک تو ہو گئی ہے. عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز کے معاملات میں کہ نماز پڑھ گئے کربلا والے تو ماتم کر گئے امام سجاد. پھر آپ کس لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد؟ ایسی بات ہے. اگر نماز کی بنیاد پہ کہتے ہو تو بھائی ماتم بھی تو امام سجاد کے علاوہ کوئی کر سکا آج تک؟ جسم سے خون بہانا تو آسان ہے، آنکھوں سے خون بہانا آسان نہیں ہے. مجھے تو ایسے ماتم دار ملے کہ ماتم کر رہے ہیں عاشور کے دن شام غریبہ میں، ماتم ختم ہوا باہر ایسے مسکراتے ہوئے گئے جیسے میلے اور نمائش کے لیے آئے تھے. لا حول ولا قوت. اپنا میرا باپ مر جائے تو مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی. کوئی اس وقت مذاق بھی کرے تو میں اس کو روک دیتا ہوں، بلکہ مذاق کرنے والا خود خیال کرتا ہے کہ اس سے کیا مذاق کروں، اس کا باپ مر گیا ہے. خیر میری اور آپ کی ذمہ داریاں اور انسان کی تلاش میں ہم یہاں تک پہنچے. مگر نماز کا بیان پہلے، اور جو آج کی نماز کا بیان وہ نماز وصیت ہے. یہ نماز وصیت اسی نام سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی. گھبرائیے نہیں، وصیت وہ نہیں ہے کہ جو مرنے سے پہلے کی جاتی. حالانکہ ہمارے یہاں یہ بات سمجھ میں ایسی آ گئی شاید، کیونکہ اور بات سمجھ میں آئے نہ. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک بہت مشہور محاورہ ہو گیا. مجھے یاد ہے ہمارے شہر میں کراچی میں ایک الزام لگایا گیا کہ وادی حسین قبرستان کی انتظامیہ نے قبریں کھود کر پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، اور جب قبریں کھود دی جائیں تو قبریں مردہ مانگتی ہیں. بہت سنیے غور سے. جہالت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور انسان اگر صاحب علم ہو جائے تو اس کے لیے پہچان اس کا عمل بھی ہوتا ہے. تو جاہلیت کا انداز دیکھیے جی، وہ قبریں جو ہیں وہ مردہ مانگ رہی ہیں، اس لیے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ان کی خدمت نے وہاں بھی عرض کیا تھا، میں یہ جملہ اس لیے یہاں بھی کہتا ہوں، کبھی ایسی بات اگر کہیں سنائی بھی دے تو آپ علی والے ہیں، سنی سنائی باتوں پر توجہ مت کیجیے. آپ کو اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے اور ایک ایسی باتوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے. دلیل کیا ہے؟ اگر واقعاً قبر کھودے جانے کے بعد مردہ طلب کر رہی ہوتی تو مولائے متقیان کی قبر تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھودی تھی. اب مجھے بتائیں یہ بات کیسے منطبق؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نمبر 2 کہ جی گھر میں کفن رکھنے سے انسان کی موت نزدیک آتی ہے تو بہت آسان ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور امام صادق علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ آپ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے گھر میں اپنا کفن تیار رکھے لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. تو اپنے گھر میں اپنا کفن تیار رکھنا خالی کفن رکھنا ہی کمال نہیں ہے.
رکھ دیا ایسے الماری میں اس کی چابی گم کر دیں. نہیں، کفن نکال کے زیارت کیجئے کہ لباس آخرت ہے، یہی تو پہنیں گے آپ. تو کفن کو دیکھنا، کفن کو نکال کے دیکھنا انسان کو غافلین سے نکالنے کا باعث ہے. تیسرا جملہ کہ جی قبرستان سے سیدھے گھر مت آنا، ورنہ مٹی پاؤں میں لگ کر اگر گھر میں آ گئی تو کوئی نہ کوئی میت ہو جائے گی. پھر کیا کریں؟ کسی اور کے گھر سے ہو کے آنا. کیا ملک الموت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ سگنل دیا رائٹ کا، موڑ کے لیفٹ کے اوپر. یہ ملک الموت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر کسی قبر کی مٹی گھر میں موت کا باعث ہوتی تو کربلا سے خاک شفا کیوں لے کر آتے؟ وہ بھی تو قبر حسین کی مٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ خاک شفا اپنے مقام پر خاک اور قبرستان کی مٹی گھر میں لانے سے کوئی پریشانی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ بہت سی باتیں ذہن میں بنا لیتے ہیں، یہ سب کے سب توہمات ہیں. چاہے جتنی بار ریپیٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ واقعات ہو بھی جائیں، ہو سکتا ہے پیر کو سویم کیا، منگل کو نانی مر گئیں. ہو سکتا ہے بدھ کو سویم کیا، جمعرات کو نانا مر گئے. تو اس کے بعد سے میں نے اپنے خاندان میں اعلان کر دیا کہ آج سے پیر کو بدھ کو سویم نہیں ہوگا. کیوں کہ ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے. تو ولو ایسے واقعات ایک نہیں 10 مرتبہ ہو جائیں تب بھی توہمات رہیں گے، ان کا تعقلات سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحبان ایمان کے لیے باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات وصیت کی ہو رہی تھی. وصیت موت سے پہلے ہی نہیں ہوتی. وصیت تو ہر رات میں انسان کو کر کے سونا چاہیے. ہو سکتا ہے صبح خود اٹھیں یا اٹھائے جائیں. خود اٹھیں گے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور اٹھائے گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وصیت تو ہو جائے کم از کم. کس کا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، کس کو لینا ہے، کس کو دینا ہے، اور کتنے واجبات باقی، کم از کم آج تک کا حساب تو لکھیے بیٹھ کر. تو وصیت، ایک وصیت لکھنے والی، ایک نماز وصیت نماز پڑھنے والی. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کیا ہے؟ نماز وصیت بدل آتا ہوں 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ. سنت اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے فرمان سے نماز بیان کی گئی. 2 رکعت نماز وصیت بدل آتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ. اس کا وقت کیا ہے؟ وہی بالکل نماز غفیلہ والا وقت ہے. نماز غفیلہ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک نماز غفیلہ. غفیلہ کیوں؟ وقت غفلت 2 ہیں دن میں. ایک وہ والا وقت غفلت ہے کہ جو صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک کا وقت، وہ وقت غفلت ہے. اس میں انسان کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. ایک وقت غفلت یہ والا ہے. نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ایسے وقت میں انسان کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے. مغرب عشاء کے درمیان. اور اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اس کا نام نماز غفیلہ ہے. اب مراجع اسلام کہتے ہیں اگر انسان نماز مغرب کے نافلہ، جو 4 رکعت نماز مغرب کے نافلہ ہیں جو نماز مغرب واجب پڑھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے 2 رکعت نماز نافلہ کو حساب کر لے نماز غفیلہ میں، تو یہ اس کے نافلہ بھی ہو گئے اور نماز غفیلہ بھی ہو گئی. اب یہ تو بات تھی مراجع اسلام کی. نماز وصیت کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کب پڑھنی ہے؟ نماز غفیلہ کے بعد. رکعت اول میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ زلزال. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید. 2 رکعت نماز 13 مرتبہ سورہ زلزال اول میں، اور ثانی میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص توحید. نماز تمام کر اور پھر اللہ کا رسول کا فرمان سن لیں. تو کہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس سے کیا ہونے والا ہے؟ وصیت کی نماز میں ہوگا کیا ملے گا اس سے؟
تو ٹھیک ہے، سوال اپنے مقام میں معتبر ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ نوٹ ہے، کرنسی نوٹ، فرض کر لیتا ہوں، ہے نہیں، فرض کر لیتا ہوں، اس کی ویلیو کیا ہے؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو تب تک میں اسے استعمال کیسے کروں گا؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ یہ 20 روپے کا نوٹ ہے یا 200 کا نوٹ ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ تو نماز وصیت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پر مواظبت کرے، اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے، تو خدا اسے اجر میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس سے سوائے خدا کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثواب میں الفاظ آتے ہیں کہ اتنے حج کا ثواب ہے، اتنے عمرے کا ثواب ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھیے تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، اور کبھی کبھی ثواب کی لمٹ جہاں ختم ہو جاتی ہے تو جو خدا شمار کر سکتا ہے بس اتنا ثواب اس نماز۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات ہوگی نماز کی، اور چونکہ اب بہت قریب ہے فطرے کے مسائل میں اور سوالات بہت سارے فطرے کے آنے لگے ہیں، تو صرف آج فطرے کے حد تک ایک مسئلہ جو آج جمعے میں بیان بھی ہوا مسجد زہرا کے اندر، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ماہ مبارکہ رمضان میں فطرے کی نیت سے انسان رقم کو نکال سکتا ہے، اجازت ہے، اگر نکال لے گا ماہ رمضان میں تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انتظار کرے، اور شب عید جب عید کے چاند کا یقین ہو جائے تو فطرہ نکالے، نکال سکتا ہے، اجازت ہے۔ احتیاط مستحب، احتیاط واجب نہیں، احتیاط مستحب کیا ہے کہ انتظار کرے کہ شب عید جب ہو جائے تو فطرہ نکالے۔ تو ایک تو مسئلہ فطرے کا یہ والا۔ دوسرا، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، فطرہ، اتنا حسین لفظ ہے کہ اگر اس کے لیے سوال کیا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں تو اس کے معنی بہت بڑی بحث رکھتے ہیں۔ فطرت اور فطرہ، ایک طرف تعقلات کی بحث ہے، فطرت کسے کہتے ہیں آپ سن چکے۔ فطرت ہے وہ جذبہ جو انسان میں تربیت اور تلقین اور مربی کے بغیر خدا نے ودیت فرما دیا، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے فطرہ جو افطار کے لفظ سے بہت قریب ہے۔ افطار یعنی کہ روزہ کھولنے کا وقت، ایسے ہی، اور روزہ کھولنے کے وقت کے ساتھ عید الفطر، جس دن روزہ پورا کھل جاتا ہے، جس دن روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، رکھا تو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، مگر روزہ نہیں ہوتا۔ افطار اس دن بھی ہے، افطار عید کے دن بھی ہے، مگر روزہ نہیں ہے۔ تو لازم نہیں کہ روزہ ہو تو افطار ہو۔ کچھ خیر محبت کی باتیں کر دوں آپ سے، اور اب ہر مرتبہ منع کروں اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے مجھ سے کہا یہ نماز کے لیے چلتے ہیں، میں نے کہا میں آرام کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، میں نے کہا آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ اچھا افطار کا سامان آ گیا، یہ کھا تو لیجیے۔ میں نے کہا بار بار منع کرتے کرتے شرم آتی ہے، اچھا آپ اصرار کرتے تو کھا لیتا ہوں۔ تو روزے کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افطار سال بھر ہوتا ہے، اور روزہ سال میں مخصوص ماہ رمضان یا اس کے علاوہ مستحب ایام میں۔ تو اب آئیے یہاں تک بات کو روک کر ہم چلیں مکتب عقل سے، مکتب عشق سے، پھر اپنے رابطے کو واپس منسلک کرتے، اور پھر وہ ایک خاص کیفیت میں آپ کو لے کر آتے کہ مکتب عشق والے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی خودی کو ختم کر دے، تہذیب نفس کرے۔ اور تہذیب نفس کیسے کرے؟ بہت باریک سی لائن ہے۔ مکتب عشق میں اور مکتب اہل بیت میں کتنا فرق ہے، ایک بہت چھوٹی سی باریک لائن ہے۔
مکتب عشق والے کہتے ہیں انسان اپنی خودی کو مار دے. خودی میں دو چیزیں ہیں، ایک خودی کا دوست ہے، ایک خودی کا دشمن ہے. ایسے تیر چلاؤ کہ خودی کے دشمن کو مارنا ہو، دشمن ہی مرے، خودی کا دوست کہیں نہ مر جائے. اب یہ تو میں نے بالکل خالص بات ثقیل والی کر دی کہ انسان کے اندر ایک خودی کی کیفیت ہے، اس کا ایک دوست ہے، ایک دشمن ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مارنا کسے ہے؟ فجور کو، کہیں تقوی ہی نہ مر جائے. مارنا کسے ہے؟ نفس کی شرارت کو، کہیں نفس کی فطرت ہی نہ مر جائے. مارنا کسے ہے؟ اس طاقت کو جو انسان کو خدا سے دور کرنا چاہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت بھی ختم نہ ہو جائے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرنے والی ہو. میں بہت نزدیک آ گیا لفظ کرامت سے کہ پروردگار نے انسان کو مکرم بنایا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مارنے کا مطلب، ٹھیک ہے ابھی مارنے کے مسائل بہت نکل آئیں گے، اپنے آپ کو مارنا، نفس کو مارنا. اور نفس کو مارنے کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نفس کو مار دو. امام فرماتے ہیں نفس کی قیمت پہچانو. دو باتیں الگ الگ. نفس کو مار دو یہ الگ ہے، نفس کی قیمت پہچانو. امام فرماتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت بہت زیادہ ہے. کامیاب وہ انسان جو اپنے نفس کی قیمت پہچان لے. آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے پہچان لی. جس نے پہچان لی وہ کامیاب ہے. ہلاک ہو گیا وہ من لم یعرف قیمت نفسہا، جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہیں پہچانا، وہ ہلاک ہو گیا. تو ایک طرف نفس کی قیمت کو پہچاننا ہے، تو کیا نفس کو مار کے قیمت کو پہچانیں گے؟ بہت غور کیجیے گا. آئیے میں اس کو آسان کرتا ہوں. مولا کے سامنے لوگ آتے تھے ایسے جو دنیا کی مذمت کرتے تھے، دنیا کی لذت دینے کے ساتھ ساتھ. میں وہاں چلوں یا دنیا کی چھوٹی سی تعریف میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے دنیا کی تعریف کیا بیان کی؟ بہت تفصیل میں جائیں گے تو الگ موضوع ہو جائے گا. دنیا ایک آسان سی مثال، بہت آسان، ہم سب کے لیے آسان. اللہ کے رسول کے اصحاب ایک جوان کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ وہ جوان بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ دوڑ کے مزدوری کر رہا تھا، پسینے بہہ رہے تھے. وہ اصحاب کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، بلکہ اصحاب کا کیا بلکہ ہر ایک مومن کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو تو بڑا اچھا خیال کرتا ہے اور کسی دوسرے کو دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ ماتم کیوں نہیں کر رہا، یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اچھا یہ دیکھو مومن عجیب مومن ہے، اس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اکیلا کامل، باقی سب ناقص ہیں. اس کا مطلب ہے سب ناقص نہیں ہیں، میں ناقص ہوں. میں بہت ڈرتے بات کو صلوات پڑھے محمد و آلہ مکمل کر رہا ہوں. سب کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ اصحاب رسول اس کو جوان کو دیکھتے کہتے ہیں کاش یہ ہماری طرح نمازیں پڑھ رہا ہوتا، کہاں لگا ہوا ہے پسینہ بہت دنیا کے لیے، اتنی محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے دنیا کے لیے. اچھا ہوتا ہے یہ وہاں کے بجائے یہاں آتا، ہمارے ساتھ بیٹھتا، محفل ذکر میں بیٹھتا. اللہ کے رسول نے یہ جملہ سن لیا، اور اللہ کے رسول جب سن لیتے تھے تو آپ پر واجب تھا کہ اصلاح فرمائیں. اس لیے اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی خاموشی خود حجت قرار پائے گی. اس لیے آپ نے اپنے اصحاب کے الفاظ سن کے ارشاد فرمایا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ دنیا میں مصروف ہے، اعمال دنیا تو کر رہا ہے، آیا حب دنیا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے کیسے اس کو فیصلہ کر لیا؟
دیکھو اگر یہ اس لیے تگ و دو کرتا ہے دنیا کے معاملات کی کہ اپنے لیے رزق حلال کا انتظام کرے تو یہ خالصتاً خدا کی راہ میں ہے۔ اے جاب پر جانے والو، اے اپنے کاروبار کے لیے صبح اٹھ کر کوشش کرنے والو، یہ خود عمل اگر اپنے رزق حلال کے لیے ہو تو خدا کا راستہ ہے، دنیا کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں اس لیے اتنا آپ سے قریب ہو کے جملہ کہتے ہوئے کہ کبھی کبھار آپ فیل کرتے ہوں گے مولانا کیا کہ یہ دنیا لپٹ گئی ہے، صبح سے شام تک یہاں بھاگتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے فارغ ہوتے، تو کیا نمازیں فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے پڑھنا؟ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ نظریہ آیا کہاں سے؟ بتا دوں اس کا منبع کہاں پر ہے؟ جس نے کہا تھا اذان و اقامت سے حی علی خیر العمل نکال دو، نماز تو بوڑھی عورتوں کے لیے ہے، گھر میں بیٹھیں اور نمازیں پڑھیں، جوانوں کا چاق و چوبند افراد کا کام تو جہاد کرنا ہے۔ میں اس کی ڈیپ میں نہیں جاتا کہ اس کے ذہن میں جو غلطی تھی اس کے اثرات کیا ہوئے، کیا نماز انسان کو کمزور بناتی ہے یا نماز انسان کو مضبوط بناتی ہے؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں بھی ایسی نماز کی جہاں میں سوچتا ہوں کہ مولانا اتنی نمازیں بیان کر رہے ہیں آپ، یہ نماز پڑھیے وہ نماز پڑھیے، میں جاب کروں کہ نماز پڑھوں؟ تو جو جاب کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے پاس روزگار کی تلاش کے لیے ذمہ داری ہے، رزق حلال تلاش کرنے کی، وہ خود حبیب اللہ ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، راہ خدا میں کسب حلال کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور مجھ جیسا کہ جو کام چھوڑ کر نماز کو پکڑ لے اور اپنا رزق کسی اور کے ذمہ ڈال دے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ شریعت نے اس لیے نماز جو واجب کی وہ بھی ایسے انداز سے واجب کی۔ مجھے جملہ یاد ہے، ہمارے مدرسے کے متولی ہوا کرتے تھے، ان کا اچھا کاروبار بھی تھا اپنا روزگار کے حوالے سے، تو کہتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے کہ صبح صبح اٹھایا پروردگار نے 2 رکعت نماز کے لیے، اور جب 12:30 1 بجے پھر 8 رکعت نماز، اس کو چینج کر لیتے ہیں، 8 رکعت صبح پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نا، اور 2 رکعت صبح والی دوپہر میں پڑھ لیتے ہیں، کام بہت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مطلب یہ سوچ اپنے اپنے مقام پہ ہو سکتی ہے کہ جناب کاروبار ابھی شروع ہوا، ابھی زوال آفتاب، ابھی مارکیٹ کھلی ہے، پاکستان کی مارکیٹوں کو حال تو معلوم ہے آپ کو، شہروں کی، ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے، 12 بجے لوگ آنا شروع ہوں گے، اور ابھی پہلا خریدار پہنچا کہ اذان ظہر کی ہو گئی، اب 8 رکعت نماز، اور 8 رکعت کے انتظار میں کہاں خریدار بیٹھے گا آپ کے لیے؟ لیکن پروردگار نے خوب نظام بنایا ہے۔ اس نے کہا مجھے نماز ایسی پڑھوانی ہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں، جیسی تم چاہتے ہو وہ نہیں چاہیے۔ تمہاری چاہت کی نماز کو نماز نہیں کہتے، ہماری اطاعت کے ہر انداز کو نماز کہتے ہیں، چاہے بیٹھ کر ہو، چاہے لیٹ کر ہو، چاہے اشاروں سے ہو یا چاہے کامل انداز سے ادا کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ رزق حلال تلاش کرے تو یہ اللہ کی راہ میں، اور اگر اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کشادگی پیدا کرے، یعنی روٹی تو کھا رہے ہیں، روٹی کے ساتھ کچھ اور ان کی آسانی، ان کی آسائش کے لیے انتظام کرے، حلال حلال حرام نہیں، تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ پیسے کمائے تو صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ و خمس ادا کرے، اللہ، کچھ لوگ کماتے اس لیے ہیں کہ کمائیں گے تو پھر لٹائیں گے، کچھ کماتے اس لیے کمائیں گے تو بچائیں گے، خدا ان سے ہمیں بچائے۔
صلوات پڑھے محمد والے. کبھی کبھار ڈر لگتا ہے جملہ بولنے کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جملہ کسی اور عنوان میں چلا جائے. اس سیونگ اپنے مقام پر مسائل ہیں، انسان کی ذمہ داری ہے اپنی سال بھر کے اخراجات کے اعتبار سے نگاہ رکھے. لیکن کچھ کمانے والے ایسے ہیں جو اس لیے زیادہ کماتے ہیں کہ اس سال میرا خمس اگر 1000 درہم نکلا تھا تو میں اتنی محنت کروں کہ اگلے سال میرا خمس 5000 درہم نکلے. تو یہ خود سوچ بھی ایک عبادت ہے. تو خیر بات یہاں تک آ گئی. ایک دنیا وہ جس میں انسان مصروف ان 3 باتوں کے اعتبار سے. چوتھی بات امام آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر یہ اس لیے تگودو کر رہا کہ اپنے جیسے انسانوں کے مقابل پر اپنی حیثیت کو بڑا کر دے. کبھی کبھار یہ حساب انسان کی مزاج میں رہتا ہے کہ پڑوس والے نے کتنا بڑا مکان بنا لیا، میں اس سے بڑا بناؤں گا. اچھا آپ نے کون سا موبائل لیا ہے؟ میں اس سے اچھا موبائل لوں گا. آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ اس سے اچھی گاڑی میں لوں گا. باتیں کہاں سے کہاں، اب تو باتیں نیاز پر آ گئیں. آپ نے نیاز میں حلیم کیا، آپ نے کیا نا، میں اس سے بڑا کروں گا. یہ مقابلہ آرائی دنیا کی باتوں سے ہوتے ہوتے اب اللہ اور رسول کی باتوں میں آ گئی. دیکھیں کس نے بڑا مجمع جمع کیا، بڑا ذاکر بلایا. لا حول ولا قوت. یہ بڑائی صرف خدا کے لیے ہے. اللہ اکبر. اور خدا کے بعد بڑائی ختم یہ مرتبہ اور آپ کی آل طاہرہ کے لیے ہے. اللہم صلی علی محمد. ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے. تو دنیا اگر اس انداز سے کمائی جائے، اب ایک کیفیت یہ دنیا کمانے کی، اب اندر بیٹھے ہوئے اب میں اپنے نفس سے کہوں دنیا کمانی نہیں ہے، میں دنیا کی خواہش کو اپنے دل سے ایسے نکال دوں کہ اپنے بچوں کے لیے کشادگی کی کوشش بھی نہ کروں. میں آپ کو لیا اس مقام پر اندر 2 موجود ہیں، ایک خواہش حلال، ایک خواہش حرام، ایک خواہش جو خودی کی دوست، ایک خواہش جو خودی کی دشمن. تیر چلانا ہے مارنے کے لیے، ایسے چلانا کہ جو خودی کا دشمن وہ مرے، صرف جو خودی کا دوست وہ نہیں مر جائے. اب عرفا نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، مکتب عشق والوں نے نفس کی تلاش کے بڑی کتابیں لکھ دی تہذیب نفس کے لیے. اور جتنے سلسلے عرفا کے ہیں تقریباً 60 یا 70 سلسلے ہیں، وہ سب کے سب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچے ہوئے. امام العارفین سوائے ایک سلسلے کے جس کو پہنچایا ہے انہوں نے حضرت ابو بکر تک، باقی 60 یا 70 میں سے تمام سلسلہ عرفان امام العارفین کون؟ مولا. عرفا کی ساری کتابیں ایک طرف، امام کے 4 جملے ایک طرف. عرفا کی ساری کتابیں ایک طرف، امام کے 4 جملے ایک طرف. الہی کفا بی عزن، کفا بی عزن ان تکون لی رب، وکفا بی فخرا ان اکون لک عبد. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. 4 جملے مولا کے. یہ 4 جملے، یہ 1000 تو کیا لاکھوں کتابیں لکھ دو عرفان کی. امام العارفین کے 4 جملے عرفان کی وضاحت کے لیے کل بھی کافی تھے اور آج بھی کافی ہیں. اب آئیے یہاں تک تو ہم نے آپ کو پہنچا دیا. اسی کیفیت عرفان سے آئیے وہ اس گھرانے کی طرف چلے جو گھرانہ روزے کی حالت میں افطار کے وقت مسکین و سائل کو روٹی عطا کر رہا ہے اور خود نمک سے پانی سے افطار کر کے شکر خدا بھی ادا کر رہا ہے. قسم بخدا میرے گھر پہ کوئی اگر سائل مانگنے کے لیے افطار کے وقت میں آ جائے مجھے اتنا غصہ آتا ہے. تو ان میں یہ وقت آنے کے لیے ملا تھا، مانگنا ہی تھا کسی اور وقت میں آتے.
اچھا ایک دن ہو جائے تو شاید مجھ جیسا نہیں، آپ جیسا کوئی صاحب حلم ہو، غصے پہ کنٹرول کرنے والا ہو تو ہو سکتا ہے غصہ نہ کرے، لیکن اگر یہی عمل ریپیٹ ہو 3 دن کے لیے تو پھر تو غصہ آنا حق بنتا ہے نا یار، یہ بھی کوئی بات ہے۔ ابھی ہم بیٹھے روزہ کھولنے کے لیے، آپ دروازے پر آ گئے اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ کر سوال کر دیا گیا۔ اور یہ عطا کرنے والے کیسے ہیں کہ ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، لوگ سمجھتے ہیں شاید انسان جو عبادت کرتا ہے وہ روٹی اور پانی کی طاقت سے کرتا ہے، نہیں، روٹی اور پانی کی طاقت سے نہیں کرتا۔ اگر روٹی اور پانی کی طاقت سے کرتا ہوتا تو ہر روٹی کھانے والا برابر کا صاحب طاقت ہوتا، جبکہ جتنے بیٹھے ہیں روزہ کھول کے مجھے یقین ہے ہم سب کی طاقت مختلف ہے۔ ایسے ہی ہے، آدھا گھنٹے کی مجلس کے بعد دیکھا میں نے کسی نے اپنے ذرا سے انداز کو تبدیل کیا، بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اور کسی نے 1 گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھ کے باتوں کو میں سن لی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ روٹی تو آپ نے کھائی ہے نا، سب نے کھائی ہے، میں بھی کھائی۔ طاقت مختلف کیوں ہے؟ کیا ریکوائرمنٹس باڈی کے الگ الگ ہیں؟ ہر ایک کا جسم الگ الگ ہے؟ نہیں، اصلاً طاقت نہ روٹی میں ہے نہ پانی میں ہے، ہاں ہے پانی میں ہے، روٹی میں، مگر کب ہے؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، اللہ کی ہمت، اللہ کی طاقت سے اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لو، کہ روٹی میں طاقت نہیں، اللہ کے نام میں طاقت ہے، اور روٹی کھا کر بھی اللہ کا نام لو، کہ روٹی کو ہضم کرنے والی طاقت بھی اللہ کی ہے، ورنہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ایک لقمہ بھی ایسے ہضم کر لو کہ اس کے فاضل الگ ہو جائیں، فضولیات الگ ہو جائیں۔ خیر، بات اہل بیت اطہار کی، اور سورہ مبارکہ حل عطا میں ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے جہاں پر نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے خوف رکھتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومن عبوسن قمطریرا، اس دن کے بارے میں جو دن عبوس، بڑا وسیع دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا، قمطریرا، اس کی شدت سے چہرے بگڑ جائیں گے۔ پورے سورہ دہر میں روز قیامت کے اب تک کے مسائل میں 4 باتیں آئی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ ان میں سے پہلی بات جو 2 گزر چکی ہیں وہ کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا شر ایسا ہوگا جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا۔ یخافون، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، دن کتنا بڑا ہوگا یہ ایک موضوع ہے۔ دن کیسا ہوگا؟ کبھی دن بہت بڑا ہو، موسم اچھا ہو تو بڑا دن بھی بوجھ نہیں لگتا، اور کبھی دن چھوٹا بہت سخت ہو تو چھوٹا دن بھی کٹتے نہیں کٹتا، اور کبھی ایسا ہو کہ دن بھی بڑا ہو اور موسم بھی خراب ہو تو پھر تو آپ اف کہہ کر ہی خاموش ہو جاتے، اف یہ گرمی۔ تو اب یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ ایسی شدید گرمی ہے اس دن کہ چہرے بگڑے ہوئے ہیں۔ چہرے بگڑتے کیسے؟ اب آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس ماحول میں تو سب کے چہرے ہمارے آپ کے جیسے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی باہر دھوپ میں کام کر رہا ہو اور درجہ حرارت 45 سے 50 کے درمیان جا رہا ہو تو آپ اس کے چہرے کی کیفیت محسوس کریں گے۔ یومن عبوسن قمطریرا،
وہ دن کی وسعت و شدت ایسی کہ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. ہم خدا کے نام پر اس لیے کھلاتے ہیں کہ اگر کسی اور کے نام پر کھلائیں تو قیامت کے اس دن سے کون بچائے گا؟ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے. کس لیے نیک کام کرتے ہیں؟ اس لیے نیک کام کرتے ہیں کہ قیامت میں خدا کے نام پر جس نے نیک کام کیا ہوگا اسے خدا بچائے گا، اور جس نے کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہو سارا کے سارا ثواب ایک سبحان اللہ پہ نکل جائے گا. پوری مجلس پڑھی، آپ نے واہ واہ کر دی، میں خوش ہو گیا، ثواب کہاں گیا؟ اور اگر اللہ کے لیے پڑھی تھی، مولا کے لیے پڑھی تھی، تو چاہے کوئی راضی ہو کہ نہ، اگر خدا راضی، اگر حسین کا رب راضی، تو جگ راضی ہو کہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جگ کو ناراض کر دیجئے. بھائیوں سے لڑ کے آئیے، بہن کا حق مار کے آئیے، بیٹوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، سب سے لڑ کے آ کے بیٹھی مسجد میں اور کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. یہ مراد نہیں ہے. اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کے بعد، اب ہو سکتا ہے کوئی حق لے کر بھی آپ سے راضی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے ہو سکتا ہے کوئی اپنا حق لے کر بھی آپ سے راضی. اگر حق لینے کے بعد بھی کوئی آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے. آپ نے حق اس کو دے دیا تو رب تو راضی ہو گیا. اب وہ راضی ہو کہ نہ ہو. ارے بندے تو خدا سے راضی نہیں ہیں، آپ سے راضی کہاں ہوں گے؟ نہ سردی پہ راضی ہیں، نہ گرمی پہ راضی ہیں. ہر موسم پہ شکایت ہے. بیٹا ہو جائے تو بیٹی مانگتے ہیں، بیٹی ہو جائے تو بیٹا مانگتے ہیں، رشتہ ہو جائے تو پھر رشتے کے اثرات مانگتے ہیں، اثرات مل جائیں تو ثمرات مانگتے ہیں. تو مانگتے ہی رہتے ہیں، راضی کب ہوتے ہیں؟ حالانکہ راضی ہو جانا انسان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے. رضن بقضا ہی، یہ کل رات پوچھوں گا میں آپ سے اس جملے کا مطلب کیا ہے. آج چھوڑ دیتا ہوں، قضا کی رات تو کل ہے. صلوات پڑھے محمد والے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس اللہ نے ان کو بچایا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اس دن کے مشکلات اور مصائب سے. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ ان سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ ان کے چہرے بہت خوشی کے ساتھ دمکتے ہوئے ہوں گے. نَظْرَةً بَهْجَةً، کھلا ہوا چہرہ. جیسے بہت آسان سی مثال ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے جب ذکر علی مل جاتا ہے. بھئی دو ہی چیزیں کھلتی ہیں، یا پھول کھلتے ہیں جب ولایت کی ہوا چلتی ہے بہار کے نام سے، یا مومن کے دل کھلتے ہیں جب ذکر علی سنتے ہیں محبت کے ساتھ. تو دل کھلنے کی بات ہے، چہرہ کھل جاتا ہے. آپ اچھا بہت سے ہیں جن کا چہرہ کھلے گا نہیں، تو قیامت میں کیا کھلے گا پھر؟ قیامت میں خدا ملاقات کرے گا. لقاہم، ان سے ملاقات کرے گا. نظرتاً، بہجت کے ساتھ، وسرورا، اور حالت سرور. سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور میں اس طرف جاؤں تو بات اور ہو جائے گی. سرور کی کیفیت میں آ جانا. ایک ہے سرور آسان لفظوں میں، کبھی کبھی موسیقی کی آواز میں ایک سرور ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ کھائیں تو اس میں کچھ خاص سرور ہوتا ہے. نہیں، یہ وہ سرور نہیں ہے، یہ خدا کی ملاقات کا سرور ہے. ایسا سرور ہے جیسے آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے. کیا مطلب؟ اب سوچئے گا، آپ واقعاً کسی نے آپ کے ہاتھ باندھے تو نہیں تھے، آپ 5:30 بجے پانی پی سکتے تھے، یہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ کیا تھے؟ کھلے تھے کہ بندھے تھے؟ کھلے ہوئے تھے. پھر پانی پیا کیوں نہیں؟ 5:30 بجے شدید پیاس لگ رہی تھی، پانی کیوں نہیں پیا؟ اور جب یہ 7:30 بجے پیا
تو خوشی کیوں ہوئی؟ حالانکہ 7:30 بجے کے بعد رات بھر پیجئے وہ بات نہیں ہے. آپ خود بتائیے کہ وہ وہی بات برابر ہوتی ہے جو 7:30 بجے یعنی جو اول وقت افطار میں نماز مغربین کے بعد جب آپ نے پہلی خوراک یا پہلا جو پانی کا ایک گھونٹ لیا جو اس کا مزہ ہے اور رات بھر نہیں ملتا. حتیٰ کہ میں کہوں کہ سحری کے وقت میں بھی جو کھائیں گے اس کا مزہ بھی اتنا نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں. فرحت عند الافطار، ایک فرحت افطار کے وقت میں، اور فرحت عند لقاء اللہ، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت میں. اللہ اکبر. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. بس کمال یہ ہے ہم روزہ رکھ کے افطار کریں اور پھر ہمیں فرحت محسوس ہو. آل محمد افطار کریں، روٹی کھلائیں، فرحت محسوس کریں. اللہم صلی وجزاہم بما صبروا. 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات وقاہم اللہ شر ذالک الیوم، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم خوف کرتے ہیں اللہ سے اس دن کے بارے میں، تو اللہ نے خوف کا جواب دیا فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، اس دن کے مشکلات و مصائب سے اللہ ان کو بچائے گا. جواب آ گیا. اب اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال یہ تھا کہ پروردگار اس دن کی شر سے بچا لے گا، ملاقات کیسے کرے گا؟ ہمیں خوف تھا کہ اس دن میں چہرے بگڑ جائیں گے، تو جن کے چہرے قیامت میں بگڑ جائیں گے ان کی پہچان آج یہاں پر کیا ہے؟ کہ جو ذکر علی سن کے آج بگڑ جائیں وہ کل رب علی کے سامنے بگڑ جائیں گے. اس لیے کہ بات تو یہاں بھی علی کی اور وہاں بھی علی کی بات ہے. اور میں جملہ تو کہا کرتا ہوں، ویسے تو آپ نے محسوس کیا آج بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو نیاز تقسیم ہو رہی ہے بانٹنے والا کون ہے. کبھی دوستی بانٹنے والے سے ہو جائے تو نیاز کے 2 پارسل مل جاتے ہیں، اور اگر بانٹنے والے سے کچھ کھٹپٹ ہو جائے تو وہ ایک بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب جگہ کی بات ہو رہی ہے، بانٹنے والے کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے جنت علی کے ہاتھ میں رکھ دی. اب جنت کا پلاٹ سنگل چاہیے یا ڈبل چاہیے؟ دے گا تو مولا ہی اپنے ہاتھ سے. میں کہتا ہوں مولا جنت نہیں ہے، اصل میں آپ کے ہاتھ کے عطیے کو جنت کہتے ہیں. جس سے میرا مولا علی عطا کر دے بھلا وہ جنت سے کم ہوگا؟ اور جو مولا کی بارگاہ سے نہ ملے، سب کچھ مل جائے مگر جنت نہیں ہے. جنت تو وہی ہے جو علی علیہ السلام عطا فرمائے. تو پروردگار جب بھی کبھی ہمیں اور آپ کو دے، جب بھی دے ایسا رزق دے جو محبت علی ابن ابی طالب میں ملے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کی اب جزا کیا ہے؟ جو روٹی انہوں نے دی ہے اللہ کے نام پر، ان کی جزا کیا ہے؟ دیکھیے جزا نہیں تھی یہ دعا تھی. جزا الگ ہے، دعا الگ ہے. جزاہم بما صبروا، کہ ان کی جزا یہ ہے جو انہوں نے صبر کیا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، صبر بر اطاعت. آسان کر لیتے ہیں اس کو. مصیبت پہ صبر کرنا، ٹھوکر لگی، کسی مومن کے آگے چلنے سے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے مومن پہ غصہ نہیں کیا، آپ نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ غلطی سے رک گئے ہوں گے، میں ٹکرا گیا، میری غلطی ہو سکتی. ایک مصیبت پہ صبر ہے. گاڑی خراب ہو گئی، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
مشکلات آئیں آپ نے برداشت کی، صبر کیا. ایک صبر مصیبت پر ہے، ایک صبر اطاعت خدا پر ہے. وہ اطاعت خدا پہ صبر کیا ہے؟ اور جو آپ نے آج دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں ہے نا، وہ اطاعت خدا پہ صبر کیا ہے. ایک ہے معصیت خدا پہ صبر کرنا، کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں، یہ اطاعت خدا پہ صبر تھا. اور آج دن بھر روزے کی حالت میں آپ نے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو حرام کام سے آلودہ نہیں کیا، یہ آپ نے معصیت خدا پہ صبر کیا. تو ایک ہی روزے کی مثال میں تینوں باتیں آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہی تینوں باتیں واقع ہوئی ہوں. آج جمعے کا دن بھی تھا، مولا کا روز بھی تھا. جزاہم بما صبروا، یہ اہل بیت اطہار نے جو صبر کیا ہے اس پر انہیں پروردگار جزا بھی دے گا. کیا دے گا جزا میں؟ جنتا وحریرا، انہیں جنت عطا کرے گا. وحریرا، حریر کہتے ہیں لباس ریشمی کو، لباس نرم کو. جنت بھی دے گا اور لباس جنت بھی دے گا. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اور آخری حد تک بات کو مکمل کرتے ہوئے متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ ایسے ہوں گے کہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے تختوں پر. اب یہ تخت کا ترجمہ کرنا آج کے لحاظ سے تخت کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. تخت تو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے اردو کے لحاظ سے، اور تخت پر بیٹھیے تو تخت چبھتا بھی ہے کہ سخت ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے. آج تو بات کیجیے کتنے عمدہ ترین بیڈ مل رہے ہیں، کتنے آرام دہ فارم مل رہے ہیں. ترجمہ کیا کریں گے اب آپ؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت کے عمدہ بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے لا یرون فیہا شمسا، کہ نہ تو گرمی کا موسم ہوگا ولا زمہریرا، اور نہ سردی کا موسم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا ایسا موسم بھی کوئی ہوتا ہے؟ نہ سردی ہو نہ گرمی ہو. آپ نے تو جواب دیا بہار کا موسم ہوتا ہے. تو بہار کے موسم میں بھی تو دن میں دھوپ تو نکلتی ہے، اور اگر شام میں ٹھنڈ ہو جائے تو پھر ذرا سا بدن خبر کرتا ہے کہ کچھ اور لینا چاہیے. مگر جنت کا موسم کیسا ہے؟ نہ شمس ہے، سورج تو ہے ہی نہیں، نہ سورج ہے، نہ زمہریرا، نہ سردی جو انسان کے بدن کو کسی لباس کی طرف متوجہ کرے. ایسا موسم ہے کہ جیسی طبیعت چاہتی ہے انسان کے لیے کہ نہ تو گرمی سے پسینے آئیں نہ سردی سے کپ کپی آئے. یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. اگر حضرت ابراہیم نار نمرود میں جنت کا مزہ لے سکتے تو یہ مالکان جنت ہیں، یہ وارثان جنت ہیں. یہ جنت کا مزہ صاحبان ایمان کو جہاں چاہیں وہاں دے سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر، چونکہ آج وہ 21 رمضان کے دن کی مناسبت کے ساتھ مسائل کو مکمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ کل سے پھر وہ ہم سلسلہ امہات المعصومین پر گفتگو بڑھائیں گے آگے. آج کی حد تک روکتے ہیں مزید کہ ویسے تو میرا مولا ایسی عبادت کا سلیقہ بتا گیا کہ واقعاً کوئی نماز ایسی کہاں ہوگی کہ اگر پاؤں میں تیر لگ گیا ہے اور نکالتے ہوئے امام کو اس سے تکلیف محسوس ہو رہی، جیسے کہ الفاظ روایت ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں یہ بشریت کے تقاضوں کے اعتبار سے، انسانیت کے معیار کے اعتبار سے، میری اور آپ کی تربیت کے اعتبار سے جملات روایت کے. تو اللہ کے رسول نے روک دیا اب بھی تیر مت نکالو. جب علی نماز کی حالت میں کھڑے ہو جائیں پھر تیر نکال لینا. اور جب امام نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے
تو امام کے پائے مبارک سے وہ تیر کھینچ کے نکال لیا گیا۔ خون کا نکلنا ایک الگ موضوع ہے، مگر امام کی کیفیت رب سے ملاقات ایک الگ پیغام ہے کہ امام علیہ السلام نے نماز میں اپنی کیفیت کو اس طرح سے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بیان کیا کہ تیر نکل گیا مگر نماز سے توجہ نہ نکلی۔ تیر نکل گیا بدن سے مگر حضور قلب نماز امام کے ساتھ جدا نہیں ہوا۔ بس عزیزو، واقعاً مولا کے چاہنے والے کبھی مولا کو یاد کیجئے، ہر مشکل میں مولا کو بلاتے ہیں۔ دن ہو رات ہو کچھ تو سوچئے مولا بھی کیا کر رہے ہوں گے۔ آپ نے پکارا یا علی مدد، یا علی ادرکنی۔ رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، آپ مولا کا نام لیتے ہیں دنیا بھر میں، بلکہ شاید میں اگر اس کو تلاش کروں دنیا میں کوئی نہ کوئی ہر وقت امام کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دن اور رات کی تقسیم، معاملات اور تمام تر باتوں کے انداز کہیں کوئی مشکل میں ہے، ابھی آپ پکار رہے ہیں، کل کوئی پکار رہے، پرسوں کوئی پکار رہا ہے، بلکہ ہر وقت پکار رہے ہیں لوگ، اور ہر وقت ان کی امداد ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں سوچتے مولا کہاں سے آئیں گے، مولا تو وہاں پر ہیں، یہاں کیسے آئیں گے۔ کتنا یقین ہے اس میرے مولا پر کہ جو ہر پکارنے والے کی پکار پر چلا آتا ہے۔ شاید اسی لیے 4 سال کی بچی نے حمید ابن مسلم سے نجف کا راستہ پوچھا تھا۔ کب پوچھا تھا؟ جبکہ حمید ابن مسلم 4 سال کی یتیم بچی سکینہ کے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب بچی نے شیخ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، بچی اکیلی ہے، تو بچی نے ایک مرتبہ اہل بیت کا جو خاصہ ہے اس خانوادے کا، بڑے لہجہ سخت میں ارشاد فرمایا، شیخ میرے قریب مت آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں نے بچی سے کہا، بچی میں کسی ارادے سے آگے نہیں بڑھ رہا، میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا۔ کمال ہے خاندانی اہل بیت، بچی اس کے بعد بھی نہیں کہتی کہ اچھا قریب آ جاؤ، بلکہ بچی کے الفاظ یہ کہ اگر تم ہمارے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو ایک احسان کر دو، نجف کا راستہ بتا دو۔ اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو نجف کا راستہ بتا دو۔ شیخ کہتا ہے میں نے پوچھا، بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا دادا، اور واقعاً یہ کسی کو نہیں معلوم، امام کی قبر مبارک چھٹے امام کے دور تک راز میں رہی ہے۔ تو کربلا کے واقعات کے موقع پر ایک خبر ہے کہ کہیں دفن کیا گیا ہے پشت کوفہ پر مولا کو، لیکن اصل قبر کا نہیں معلوم۔ تو بچی کہتی ہے حمید سے، احسان کرتا ہے مجھ پر، ایک احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کر تو کیا کرے گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میرا دادا نجف میں رہتا ہے۔ دادا سے فریاد کروں گے، دادا بھرا گھر لٹ گیا، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا ہمارے خیمے جل گئے۔ شاید بچی نے پکارا تھا اسی لیے شام غریبہ ختم نہیں ہونے پائی ہے کہ تمام بچوں کو جلی ہوئی قنات کے قریب جمع کیا جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم نے، اور بی بی جناب زینب کبریٰ ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر پہرے پہ کھڑی ہو گئی۔ اندھیرے کا وقت ہے، شام ہو چکی ہے، وہاں غربتا، کبھی جہاں پہرے پر عباس ہوا کرتے تھے، علی اکبر ہوا کرتے تھے، آج عباس کی دکھیاری بہن ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے
کہ دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آتا. شہزادی نے آواز دی آنے والے رک جا، خدا کے لیے آگے مت بڑھنا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، کیا لوٹنے کے لیے آتا. جب اس فریاد پر بھی آنے والے نے کوئی توجہ نہ کی اور آگے بڑھتا چلا آیا تو پھر شہزادی نے آواز دی آنے والے یتیم بچے ابھی ابھی سوئے، یہ روتے روتے ابھی خاموش ہوئے ہیں، اگر لوٹنا ہی چاہتا ہے دن کے وقت میں آنا ابھی چلا جائے. اتنا سخت ترین جملہ سن کر بھی وہ نہ رکا اور آگے بڑھا. اب جناب زینب کبریٰ کو جلال آ گیا، آگے بڑھی. آگے بڑھ کر بی بی نے گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈال دیا، گھوڑے کو روک لیا، روک کے فرمایا تجھے علی کی بیٹی منع کرتی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ میری آواز سنتا کیوں نہیں؟ میں تجھ سے فریاد کر رہی ہوں، یتیم سوئے کیوں چلا آتا ہے؟ دہشت کے ڈرے ہوئے بچے، ابھی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے. ارے جب علی کا نام سنا، علی کی بیٹی منع کر رہی، جب علی کا نام سنا چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا بیٹی نہیں پہچانا؟ ارے کوئی غیر نہیں، تیرا بابا آ گیا، جا جا کر بیٹھ جا، حفاظت کے لیے بابا آ گیا. بڑی صابرہ تھی جناب زینب کبریٰ، بڑی صابرہ تھی بی بی، مگر جب بابا کو دیکھا سامنے صبر کا یارہ نہ رہا. ارے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو؟ جب بھرا گھر لٹ گیا، بابا اب آئے ہو؟ جب میرا اکبر مارا گیا، بابا اب آئے ہو؟ جب میرے سر سے چادر چھن گئی، شاید مولا جواب دے بیٹی ارے میں جب بھی تھا جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالی گئی، میں جب بھی کربلا میں تھا جب عباس کے بازو کٹے، میں اس وقت بھی کربلا میں تھا جب حسین کی لاش کو بابا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا متقیان کا واسطہ مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس. آج کی ہفتہ جناب ہادی مراشی اور الطاف بھائی کی طرف سے تھی. ان کے مرحومین کے لیے مرحوم جعفر علی سلیمان، مرحوم شیرین بائی، ولی محمد، مرحوم ابراہیم اسماعیل، ختیجہ اسماعیل، حیدر علی جعفر علی، محمد حسین جعفر علی، منور سلطان جعفر علی، تمام مرحومین، سیدہ سعیدہ بانو بنت بدر عالم نقوی، سید ہادی حسین کاظمی، حسن عباس اور تمام تر صاحبان ایمان کے جو مرحومین ہیں ان کو یاد فرماتے ہوئے دنیا بھر میں جو بھی مولا کی محبت میں شہید کر دیے تمام کے لیے ارشاد فرما لیجیے. بسم اللہ. تشریف رکھیے گا، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ سن کے جائیے گا.